وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کھلے معجزات لے کر۔ دو بڑے معجزات ان کے کیا تھے؟ عصا پھینکتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا، وہ آگے سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل آئے گی، اور دوسرا اپنے گریباں سے یوں ہاتھ نکالتے تھے تو یہ ہتھیلی بالکل سورج کی طرح روشن ہو جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی 7 معجزات اور ہیں سورۃ الاعراف میں، جو مختلف موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ان اسرائیلیوں کے اوپر، اسرائیل کے جو مخالفین تھے فرعونی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مینڈکوں کا عذاب، کھٹمل کا عذاب یہ آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اتنی کھلی نشانیاں لے کے آئے، لیکن ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، لیکن تمہاری یہ حالت ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان بھی لائے، ان کو پیغمبر بھی مانا، لیکن چند دنوں کے لیے وہ کوہ طور پہ گئے تو تم نے ان کے پیچھے سے بچڑے کو پکڑ لیا، اس کو خدا ڈکلیئر کر دیا، جبکہ تم ظلم کر رہے تھے۔ اچھا آپ اندازہ کریں کہ وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، ابھی فوت نہیں ہوا، صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گیا ہے، تو 70,000 اس نبی کے صحابہ مرتد ہو گئے۔ صحابہ ہی تھے نا، نبی پہ ایمان لائے، سب کچھ۔ اور ہماری جو یہ امت ہے، اس پہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ امت توحید ہے۔ آج پیغمبر کو دنیا سے گئے آلموسٹ 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود مائنیوٹ خرابیاں ضرور آئیں عقیدوں میں شرک کے اعتبار سے، لیکن شرک جلی نہیں آیا۔ آج بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک کر رہے ہیں نا، ان کو بھی آپ مشرک کہیں تو وہ برا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں محمد عبدہ ورسولہ، اور اب ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کا نہ تو بیٹا مانتے ہیں، ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں۔ مسئلہ استانت میں جو ایشو آتا ہے وہ الگ اپنی جگہ، لیکن وہاں پہ بھی وہ کہیں گے ہم معبود نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں۔ تو ایز فار ایز توحید فی ذات از کنسرنڈ، اللہ کی ذات میں جہاں تک توحید کا جو ایشو ہے یا شرک فی ذات کے حوالے سے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ خاص کرم ہے اس امت کے اوپر، یہ قیامت تک کے لیے اس حوالے سے ایک یونیک امت ہے۔ باقی جو عقائد کی خرابیاں ہیں کم از کم وہ بھی دور کی جا سکتی ہیں، کیونکہ کتاب سلامت ہے۔ اگلے انبیاء کی تو کتابیں بھی چینج ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے تو بچڑے کو الہ کے طور پہ مان لیا تھا، جبکہ تمہیں یہ بات پتہ تھی، یہ ظلم جب کر رہے تھے نا، تمہیں علم تھا یہ ظلم کر رہے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، تم سے مراد تمہارے آباء و اجداد سے 6 لاکھ ساتھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، 12 قبائل میں 50 ہزار کے۔ ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا۔ یہ وہ جو پہلے جتنے واقعات آئے ہیں نا وہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں اس میں، کہ وہ طور پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ اللہ نے بادل کی طرح سسپینڈ کر دیا ان کے سروں کے اوپر، اور کہا کہ پکڑو اس کتاب کو، تورات کے اوپر چلو۔ اب اتنی بڑی جب دھمکی ان کو لگائی گئی تو اس وقت تو بڑی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اس دھمکی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کتاب اللہ کو مان لیا، لیکن بعد میں اس کا پاس نہیں رکھ سکے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ہم نے کہا تھا پکڑو اس کتاب کو پوری قوت کے ساتھ۔ پوری قوت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس پہ شکنجہ مضبوط کر لو، مراد ہے اس کی تعلیمات کو پکڑو۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں ہم جی قرآن تو پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کرنی ہے اس کی، صرف اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے پوری قوت کے ساتھ۔ مراد یہ کہ کتاب اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، جیسا کہ حق ہے اس کی پیروی کرو۔ واسمعوا، اور غور سے سنو اللہ کی تعلیمات کو۔ قالوا سمعنا وعصینا، لیکن ان کی حالت یہ تھی وہ کہتے تھے کہ سنا اور نافرمانی کی۔ یہ بڑے جگت باز تھے، جان بوجھ کے انبیاء کی تعلیمات کو بدل دیتے تھے۔ کہا گیا کہ تم نے
اریحا شہر جب فتح ہو شام کا، اس میں داخل ہونا ہے حطتن کہتے ہوئے، جوشوا ابن نون کے ساتھ جب وہ داخل ہوئے، یوشع ابن نون، جوشوا انگلش میں کہتے ہیں، تو انہوں نے حنطتن کہنا شروع کر دیا، ہمیں گندم چاہیے۔ یہاں پہ کہا گیا کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی، انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اور اگر کوئی کہتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہم نے کانوں کا علاج کراؤ، ہم نے اطعنا ہی کہا ہے۔ تو موٹا کر کے تو 19-20 کا ہی فرق ہے نا، سمعنا و اطعنا یا سمعنا و عصینا، تو وہ کہتے تھے ہم نے تو یہی کہا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچھڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب۔ یہ اللہ کی طرف سے لعنت پڑ جاتی ہے۔ سورہ زخرف میں آتا ہے جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں ہم ان پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اللہ خود کر دیتا ہے۔ یہ سارا شر کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ ہی نہیں، کیونکہ پیدا کیا تو تبھی آزمائش ہے نا۔ من شر ما خلق، ہم اللہ سے جب پناہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو پیدا تو نہیں کی ہوئی ہے۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کو شیطان سے لڑنے کے لیے کو ہماری ضرورت ہے؟ 2 منٹ میں گیچی مروڑ دے اس کی، لیکن نہیں، مہلت دی ہوئی ہے کیونکہ ہماری آزمائش رکھ دی ہے نا اس کو۔ تو ہر شر کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اس لیے خیر اور شر میں آپ تمیز کر کے سچائی تک پہنچیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے، صرف خیر ہی خیر ہو تو وہ تو اللہ کے پاس آلریڈی اتنی بڑی مخلوق فرشتوں کی فارم میں موجود ہے، جو سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کہ نہ وہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں، ہر وقت اس کی حمد اور تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی خلاف ورزی کا وہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہی کام لینا ہوتا تو فرشتے کر رہے تھے وہ والی عبادت۔ اللہ نے وہ والی عبادت انسان سے طلب کی ہے کہ جو انسان اپنی مرضی سے کرے، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، واقعی اگر انسان کا بچہ کو بن جائے۔ فرشتے اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، انسان اگر اللہ کو مانتا ہے تو اپنی مرضی سے۔ توفیق الہی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن توفیق بھی اس وقت ہوتی ہے جب انسان خود ڈیسیژن کرتا ہے، اور یہ ایک ڈیسیژن اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ فرشتے تو خود انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سرکار۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے اوپر ایز اے محافظ مقرر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون آیا کہ ہم نے، سورۃ الحجر میں بھی آیا کہ ہم نے محافظ فرشتے تمہارے اوپر رکھے ہوئے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتوں کو کیا کیا ڈیوٹیاں سونپی گئی ہیں، کوئی ہمارا نامہ اعمال لکھ رہا ہے، کسی کی بارش برسانے کی ذمہ داری ہے، کسی کی بادلوں کو ہانک کے لے کے جانے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی فرشتے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ سر یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ آپ بہت قیمتی ہیں، اپنی قیمت کو جانیں، لیکن یہ انسان نکلنے بڑے تھوڑے سے ہیں، 0.0000001%۔ یہ بھی میں ویسے کم بتا رہا ہوں، اس سے بھی اور کم ہے، زیادہ بتا دیا میں نے۔ اتنے اربوں میں سے ہی چند لوگ اللہ کو چاہیے، اتنے قیمتی ہیں انسان اگر اپنی وہ قیمت کو پہچانے۔ تو اللہ فرماتا ہے بچھڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب، یعنی یہ کفر کے سبب کیا، ان کے اندر بیسیکلی یہ نافرمانی کا مادہ موجود تھا، کفر سے پہلے بھی تھا، کیونکہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں آگے چل کے آئے گا، جو کہ مصحف کی ترتیب میں آگے ہے، لیکن سورۃ البقرہ سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا، لہٰذا یہاں پہ کچھ باتیں اشارتاً ہو رہی ہیں جو آلریڈی نازل ہو چکی ہوئی تھی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب یہ 6 لاکھ کا لشکر لے کے ایک جگہ سے گزرے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے بتوں پر اعتکاف کیا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت بنا دیں کہ ہم بھی اس پہ اعتکاف کر کے بیٹھ جائیں۔ تو اللہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس جاہل قوم سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ کو مان رہے ہیں، اس کا پیغمبر اندر موجود ہے اور پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بت بنا دو۔
تو یہ جو ان کے اندر خناس بھرا ہوا تھا نا بت پرستی کا، بس وہ انتظار میں ہی تھے. موسیٰ علیہ السلام گئے پیچھو کام بھی پاتا انہوں نے بچڑے والا. یہ بتوں کے اعتکاف والی ڈیمانڈ جو ہے نا، یہ بچڑے کو رب بنانے سے پہلے والا واقعہ ہے. تو اللہ رب ان کے اندر جو خناس چھپا ہوا تھا نا، اس کے سبب اللہ نے پھر ان کے اوپر ایسی مور لگائی کہ بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی. اب یہ محبت بچڑے کی اتنی آسانی سے تو نہیں نکلتی، اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاسوں میں جو گائے والا واقعہ کور کیا ہے. اللہ نے گائے کیوں ذبح کروائی ان سے؟ تاکہ ان کے دل سے اس کی عظمت نکلے. اور وہ کروائی بھی گولڈن کلر کی، کیونکہ انہوں نے بچڑا سونے کو پگھلا کے گولڈن کلر کا بنایا تھا. اس لیے تو وہ بہانے کرتے تھے جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا گائے کس قسم کی ہو، کبھی کوئی کہانی کبھی کوئی کہانی. الٹیمیٹلی اللہ نے فرمایا وہ آخری دفعہ جو کہ انشاءاللہ انہوں نے زبان سے نکالا تھا، اللہ نے کہا یہ کامیاب ہو گئے، لیکن لگتے نہیں تھے کہ یہ قربانی کریں گے. وہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کہ اندر سے وہ والی جو عزت اور تکریم تھی وہ جا نہیں رہی تھی، اندر کا خناس مر نہیں رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اندر کا خناس مارنا یہ اصل میں ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے. تو سر ہم بھی یہی کر رہے ہیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو اندر کا خناس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے. اندر کا خناس یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی نہیں مانتے. کو تو بڑا آسان ہے، قرآن کو مان رہے ہیں ماشاءاللہ، خوشبوؤں میں لپیٹ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، مرنے کے اوپر 10 20 قرآن پڑھواتے ہیں، کی نہیں مان رہے. اچھا وہ کی کیوں نہیں مان رہے؟ یہ بیماری تو سارے کہتے تھے، اس بیماری کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ علاج ہی نہیں کیا. جیسا کہ ہمارے عموماً ایلوپیتھک علاج کے اندر نا بیماری کی سمٹمز کا علاج کیا جاتا ہے، اس کی اصل وجہ کا علاج نہیں کیا جاتا. بخار چڑھا ہوا ہے پیناڈول دے دو بخار نیچے آ جائے. کیوں چڑھا ہے؟ ہو سکتا ہے کرونا وائرس ہی ہوا وہ، اس میں بھی بخار چڑھتا ہے. جبکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس روٹ کاز کو ایڈریس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اپنے علاج کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں. ہم بھی یہ بتاتے ہیں کہ اصل روٹ کاز یہ تھی قرآن و حدیث کو نہ ماننے کی کہ بابوں کی محبت انہیں پلا دی گئی تھی، جس طرح بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کو. تو جب تک بابے ذبح نہیں ہوتے اس وقت تک کبھی بھی بات سمجھ نہیں آنی. اور اس کے لیے ہم نے ایک سمپل سا نعرہ دیا ہے، کیا؟ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اور یہ دعویٰ ہم نے صرف زبانی کلامی نہیں کیا، بلکہ پھر ہم نے اس کی مثالیں پبلک کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ کے بابوں نے آپ کو کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں بتائی ملاوٹ کے بغیر. اگر آپ کہیں کہ انہوں نے بتایا اللہ ایک ہے، تو سر ہندو کیا کہتے ہیں؟ اللہ دو ہیں. وہ بھی کہتے ہیں اوپر ایک ہی بھگوان ہے، نیچے کہتے ہیں یہ اسی کے ہیں، یہ بھی نیچے کہتے ہیں نیچے اللہ نے ڈیوٹیاں لائی ہیں. کہانی تو وہی ہے، اس کی شکل ڈیفرنٹ ہے. اوپر تو سارے ایک ہی مان رہے ہیں. تو یہ نیچے جو کہانیاں تھیں نا، یہ جو اندر کا خناس اس وقت مرتا ہے جب آپ ان بابوں سے اعلان برات کریں. اور بابوں سے اعلان برات کروانے کے لیے آپ کو جناب وہ کیمو تھراپی چاہیے، چھوٹے موٹے علاج سے نہیں ہوتا. اور وہ ایک بار لگ جائے نا، ویسے تو کینسر کے علاج میں تو چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ کینسر ہو جائے، لیکن اللہ کے فضل سے یہاں سے جو کیمو تھراپی ہوتی ہے نا اس پلیٹ فارم سے، اس کے بعد وہ مریض جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آگے مریضوں کو ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے کہ ادھر آؤ بھائی تو اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے کہانی. یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کر لیے. لیکن یہ بہت بڑی دلیری کا کام تھا. لوگ کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں کسی نے کیا؟ سر اس لیے نہیں کیا کہ حکمرانوں کی پش پناہی ہوتی تھی گمراہ کن عقائد کے اوپر. جب اورنگزیب عالمگیر دربار پہ بیٹھا رہے گا تو نیچے عوام کیا کرے گی؟ اور وہ حکمران آج والا حکمران نہیں ہے کہ آپ حکمران کو گالیاں بھی نکالیں، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو یہودی ایجنٹ بھی لکھتے رہیں اور مودی کا یار بھی لکھتے رہیں، جو مرضی لکھتے رہیں.
کوئی فرق نہیں پڑتا. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا, وہ سگے بھائی کو بھی قتل کروا دیتے تھے جو اظہار رائے کرتا تھا, فریڈم آف ایکسپریشن کوئی نہیں تھی. تو ایسے موقع میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ توحید کی آواز لے کے اٹھے تو وہ سودا بکنا شروع ہو جائے, کاٹ کے پرے پھینک دیتے تھے. صرف ان کا دین پروموٹ ہوتا تھا جو حکمرانوں کا دین ہوتا تھا. اس لیے آپ دیکھیں سلطنت عباسیہ میں جب مامون الرشید معتزلہ ہو گیا, پوری سلطنت اس کے پیچھے جو ہے وہ ظاہر ہے اس نے تلوار کی زور کے اوپر نافذ کر دیا. تو اکیلا احمد بن حنبل ہی کھڑا ہوا تھا نا, باقی تو سارے مولوی دم دبا کے ادھر ادھر ہو گئے تھے, بڑے بڑے امام, بڑے بڑے رحمہ اللہ, کیونکہ مارے کھانی پڑنی تھی. تو بہرحال کوئی رزلٹ نکل آیا. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ یعنی اس لیول کی ایفرٹ نہیں ہوئی, اگر ہوئی بھی ہے تو وہ اکھاڑ دی گئی ہے. آج بھی اگر آپ دنیا سے یوٹیوب ختم کر دیں تو ہماری یہ دعوت اسی پلیٹ فارم پہ اسی جیلم شہر کے اندر دفن ہو جانی تھی نا. اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ انٹرنیٹ نہ ہو تو لوگوں نے کہا تھا سارے لوگ یہی کرتے ہیں. اب سر آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں, دنیا کی کسی مسجد میں جہاں کوئی اردو سپیکنگ ہے, اور اس سے یہ پوچھیں کہ یار یہ اس طرح ایک لڑکا آیا ہوا ہے, بس اتنا ہی کہنا ہے آپ نے, آگے وہ آپ کو اچھا یا برا تعارف خود ہی کرا دے گا. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اس میڈیا کی برکت سے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی کے ساتھ, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور یہ بشارت قرب قیامت میں پوری ہونی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت پہنچے گی, لوگ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کریں گے. تو صحابہ کرام کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہو سکا, بعد میں بھی نہیں. اس ٹائم بھی لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہر گھر میں کیسے پہنچے گی. سر آج دیکھ لینا, ہر گھر میں کیا, گھر کے بیڈ روم کے اندر, موبائل کے اندر. جس بچے کو آپ دوسرے مسئلے کی مسجد میں نہیں جانے دیتے تھے, اس بچے کے موبائل کے اندر ہمارے کلپس موجود ہیں. یہاں لوگ آ کے رونا روتے ہیں جناب, کہتے ہیں بچہ ساڈا خراب ہو گیا. بھائی منو پتہ بھی نہیں کتے کہڑے بچے خراب ہو گئے نے. یہ اللہ تعالیٰ نے ریسورسز پرووائڈ کیے, اس دور کی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کے کفر کے سبب. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی ان سے فرما دو کیا ہی بری چیز کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان. یعنی تمہارے ایمان سے مراد تمہارا یہ جو جھوٹا تم نے عقیدہ رکھا ہوا ہے نا, تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم بچڑے کو خدا بنا لو. تمہارے تو کرتوت ایسے ہیں, تم لوگوں نے تو اپنے پیغمبر کی موجودگی کے اندر کفر و شرک کیا. آج پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہو تو کوئی معیوب بات نہیں ہے. تم نے تو اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کچھ کیا کہ وہ کوہ طور پہ گئے, تم نے 70,000 یہودیوں نے ایک دن کے اندر اپنے عقیدے سے جو ہے وہ روگردانی کی, اور پھر وہ گزر چکا ہے کہ پھر ان کو قتل مرتد کی سزا ہوئی تھی. ایک دن میں 70,000 یہودی قتل کیے گئے تھے جو مرتد ہوئے تھے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی مومن ہو تو ذرا غور کرو, تمہارے ایمان اس چیز کا متقاضی ہے کہ تم لوگ شرک کرو. اب ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. سر یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے نا, یہ ساری امتوں پہ فٹ بیٹھتے ہیں. یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں, بلکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی فیملی سے ہی ہیں, کیونکہ ہم پیغمبروں کی فیملی سے ہیں, ہماری نسل ابراہیمی ہے, اور ہم چوزن پیپل آف دا لارڈ ہیں, اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. چنے ہوئے تو تھے نا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. لیکن چوزن پیپل تو وہ تھے جنہوں نے واقعی اس حق کو قبول کیا, ورنہ انہی چوزن پیپلز میں سے پیغمبر موجود ہیں اور ان کے ساتھی بندر اور خنزیر کی شکل میں بنا دیے گئے ہیں اصحاب سبت. اصحاب سبت کون تھے؟ وہ یہودی تھے نا, جنہوں نے ہفتے کے دن کے شکار کے معاملے میں روگردانی کی تھی. تو وقت کا پیغمبر تو موجود تھا ان کے اندر, یوشع ابن نون. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں رہا ہے. مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال تک ان کی تار ٹوٹی نہیں ہے. ایک پیغمبر موت سے پہلے اپنی جگہ ایک دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا. 1400 سال تک پیغمبر آتے رہے.
3 کتابیں نازل ہوں، اور حشر یہ ہو رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے کھلی تعلیمات لے کر، واضح معجزے لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد اس کی غیر حاضری میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. وَاسْمَعُوا، اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یہ ان کی ایک اور بیماری تھی، الفاظ کو ذرا سا چکر دے کر ایسے پڑھنا کہ مفہوم جو ہے بالکل بدل جائے. کوئی اعتراض کرے تو کہے گا کوئی شخص کہ اپنے کانوں کا جا کے میل نکلوائیے، میں نے تو اطعنا کہا تھا، آپ کو عصینا سننے میں آ گیا. لیکن وہ اپنے لوگ جو ہوتے تھے ان کے منافقوں کے، اور آپس میں جو ہوتے تھے وہی منافق اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ. کردار تو ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے. اس کردار کے لوگ جو ہیں یہ حرکتیں کرتے تھے، اور پھر ان سے سرزنش کی جاتی کہ بھائی ہم نے تو کہا تھا سمعنا واطعنا، آپ کے اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا. قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے رد کیا، نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے اس کفر کی پاداش میں یا کفران نعمت کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اور تقدس جو ہے وہ پلا دیا گیا. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہیے ان سے بری ہیں یہ باتیں، برا ہے وہ جس کا کہ حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو کیا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ممکن ہوتی ہیں؟